عالمی طاقتیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی کی تاریخی ذمہ داری امریکہ پر ہے۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق صدر طیب اردوان نے امریکی صدر بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں ترک صدر کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کے غزہ میں طول پکڑتے حملے عالمی سطح پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ ترک صدر اردوان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت بند کر دے تو غزہ میں فوری جنگ بندی ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ سعودی میڈیا کے مطابق لندن میں ہونے والی ملاقات میں غزہ کی صورتحال سمیت جنگ بندی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور جنگ بندی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شہریوں کے مکمل تحفظ کے حصول کے لیے پرتشدد کارروائیوں میں توسیع نہ کیے جانے کے موقف کا بھی اعادہ کیا گیا، جبکہ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں ملوث انتہا پسند یہودی آباد کاروں پر سفری پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایک بار پھر فلسطینیوں کے حق میں میدان میں آ گئے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماسکو میں سالانہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن ہے، ایسا کچھ یوکرین میں نہیں ہے۔ اس سے قبل روس کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے دیرپا حل کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرائی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کو سویلین ہلاکتوں کو روکنے پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہوئے بلا تفریق اسرائیلی بمباری پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ میں سویلین ہلاکتوں پر امریکہ کی اظہار تشویش کے بعد خان یونس اور رفح سمیت پوری غزہ پٹی پر بم برسا کر گھروں میں موجود کئی خاندانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 180 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج اور شدت پسند یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 65 بچوں سمیت شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 286 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 3365 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کے لیے محفوظ راہداری قرار دیے گئے رفح پر بھی رات گئے اسرائیلی بمباری میں خیمہ بستیوں میں پناہ لیے ہوئے بچوں سمیت کئی فلسطینی پناہ گزین شہید ہو گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی جانب سے شائع امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے جائزے کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فضا سے زمین پر گرائے گئے 29,000 سے زائد بمبوں میں سے 45% بم ان گائیڈڈ تھے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک 7,729 سے زائد بچوں اور 5,153 سے زائد خواتین سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,608 سے تجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 8,663 سے زائد بچوں اور 6,327 سے زائد خواتین سمیت 50,594 فلسطین زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت تعلیم کے مطابق غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اب تک 3,714 طالب علم شہید جبکہ 5,700 سے زائد زخمی ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا مسلسل تیسرے روز بھی مغربی کنارے کے شہر جنین کا محاصرہ جاری ہے۔